الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی خصوصاً علی سید ولد آدم محمد المصطفی والمجتبى والمرتضى وعلى آله وأصحابه لنا مقتدى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويعلمهم الكتاب والحكمة. فقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: ووجدك عائلا فأغنى. صدق اللہ العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم المتین الرؤوف الرحیم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر. ہزار بار بشویم دہن ز مشک و گلاب ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبیست. لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر. بعد حمد و صلات. معزز سامعین و ناظرین، خواتین و حضرات، بحمد اللہ تعالی ماہ ربیع الاول کی مقدس ساعتیں اللہ نے زندگی میں ایک بار ہمیں پھر نصیب فرمائیں، اور مالک لم یزل کا بے پناہ شکر ہے کہ اس نے اپنے محبوب کے ماہ ولادت کے وہ لمحات جو یقیناً پوری امت مسلمہ کے لیے خاص طور پر اور پوری انسانیت کے لیے بالعموم اللہ کا بہت بڑا انعام ہے. میں اس چیز کو آپ کے سامنے ایک عرصہ سے میرا یہ طریقہ ہے کہ یہ اختلافات لوگوں کے اختلافات دلائل میلاد شریف کے حوالہ سے جائز ناجائز کرنا ہے نہیں کرنا ہے، میں ان چیزوں کا قائل نہیں ہوں. ہمیں اصل حقیقت سمجھنی چاہیے، اور وہ اصل حقیقت یہ ہے اور وہی انسانوں کے آگے رکھنی چاہیے کہ اس انسانیت کو جب یہ سسک رہی تھی، یہی روئے زمین ناحق خون سے آلود ہو چکی تھی، یہی زمین اپنے باپ کے ہاتھوں بیٹی قبر کے اندر زندہ اتار دی جاتی تھی، یہی سرزمین ایک چھوٹی سی بات پر نسلوں میں قتل در قتل نظام چل پڑتا تھا. یہی زمین نے یہ منظر اور آسمان نے منظر دیکھے کہ بیٹا ماں کو اٹھا کر
ویرانے میں پھینک کے آ جاتا۔ اسی زمین اور آسمان نے یہ منظر دیکھے کہ باپ اولاد سے خدمت کے لیے ترس جاتا اور بے آسرگی اور بے سہارا زندگی میں وہ ایڑیاں رگڑ رگڑ کر دنیا سے رخصت ہو جاتا۔ اور یہی وہ روئے زمین نے منظر دیکھا کہ غریب و نادار اور مفلوق الحال لوگ اور معاشرہ اور قومیں اپنے بڑے سرداروں کے ہاتھوں غلامی کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے۔ نہ اپنی پسند تھی نہ اپنی ناپسند تھی۔ جیسے سردار قبیلے کا فیصلہ کرتا، وہ جائز ہوتا ناجائز ہوتا وہ قبول کرنا پڑتا۔ اسی روئے زمین پہ یہ منظر تھا کہ نہ پڑوسی کا لحاظ تھا نہ رشتوں کا خیال تھا، نہ بڑے کا احترام تھا نہ چھوٹے سے محبت تھی، نہ معیشت کی برابر تقسیم تھی نہ بھوکے کے کھانے کھلانے کا کوئی انتظام تھا۔ اور ایک بے رحم سا معاشرہ اور ایک بے لگام سا طرز زندگی اور ایک ظالمانہ سا مزاج اور ایک سفاکانہ سی سوچ اس دنیا کے اوپر دن بدن بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ اور معاملات یہاں تک پہنچ گئے کہ سب سے جو قریبی رشتہ ہوتا ہے بیٹی اور باپ کا، بیٹے اور باپ کا، ماں کا اور بیٹے کا، بھائی کا بہن کا، وہ رشتے اتنے بے رحم ہو چکے تھے کہ وہی اپنے بھائی بیٹے ماں بہن کا گلا کاٹنے پر ناز اور فخر کرتے تھے اور کہتے تھے کہ ہم نے آج ایک فلاں عورت کا، اپنی بیٹی کا یا اپنی بہن کا ہم نے گلا کاٹ دیا اور اپنے آپ کو دامادے والے الزام سے بچا لیا، سسر والی ایک تکلیف دہ علامت سے اپنے آپ کو محفوظ کر لیا۔ اور وہ تلوار فخر کے ساتھ لہرائی جاتی تھی۔ جب یہ انسانیت اس قدر مظالم کے اندر گر گئی اور یہاں پہ راہ روی اپنے عروج پہ چلی گئی تو پھر رب ذوالجلال کے حضور زمین بھی چیختی ہے، آسمان بھی چلاتا ہے، روئے زمین کے مظلوم لوگ بھی چلاتے ہیں، مولا کیا اب کوئی ایسا مسیحا نہیں آنے والا؟ مولا کیا ایسا وقت ہم پہ کبھی نہیں آئے گا کہ ہم بھی سکھ کا سانس لیں گے، ہماری بھی غلامی کی زنجیریں ٹوٹ جائیں گی؟ اے مولا کبھی وہ وقت بھی آئے گا ہمارے خون کے رشتوں میں کوئی محبت بھی آ جائے گی۔ مولا کبھی کوئی ایسا لمحہ بھی آئے گا کہ ہم نادار ہیں تو ہمیں کوئی کھلانے والا آ جائے گا۔ مولا کبھی کوئی ایسا وقت بھی آئے گا کہ بیٹی جو ہے وہ ہمارے گھر کی زینت بن جائے گی اور گھر کی رونق بن جائے گی۔ جب انسانیت انتہا درجے تک سسک سسک کر اور اپنی یہ گودیں اور جھولیاں اٹھا اٹھا کے اس مالک سے مانگتی ہے تو رب ذوالجلال نے فرمایا اب جب پوری انسانیت اس ظلم کے انتہا اور گھنونے کھیل میں ڈوب چکی ہے، آؤ لوگوں اب تمہارے ظلمتوں کے دن چھٹنے والے ہیں، اب تمہاری تکلیفوں کے ایام مٹنے والے ہیں، اب تمہاری پریشانیوں کے دن اب جلدی سمٹنے والے ہیں، آؤ میں تمہیں خوشخبری سناتا ہوں۔ اور وہ خوشخبری کیا ہے؟ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، میں اپنا محبوب تمہیں عطا فرما رہا ہوں۔ سامعین، میں مسلمان سے آگے کی بات کرتا ہوں۔ ہمارے یہاں تو مسلمان ہی اس ٹاپک پہ پتہ نہیں لڑ لڑ کے کیا حال کر دیا۔ میں کسی عیسائی سے پوچھتا ہوں اور آپ بھی جا کر کسی عیسائی کو بلا کے پوچھ لیجئے گا، کسی یہودی سے بلا کے پوچھ لیجئے گا کہ آپ عیسائی ہیں، ہمارے نبی پر ایمان نہیں لاتے، آپ عیسیٰ علیہ السلام کو اپنا نبی مانتے ہیں، آپ یہودی ہیں، آپ موسیٰ علیہ السلام کو اپنا نبی مانتے ہیں، ہمارے نبی کو آپ نبی اور رسول نہیں مانتے، ان کا کلمہ نہیں پڑھتے، لیکن ہمیں ایک سوال کا جواب تو دو، بتاؤ جو ہمارا نبی جب سے آیا ہے کیا انسانیت کو کوئی سکون ملا ہے کہ نہیں ملا؟ رب کعبہ کی عزت کی قسم عیسائی اور یہودی بھی کہے گا جب سے محمد عربی آئے ہیں دنیا میں انصاف کا بول بالا ہو گیا۔ اب بتائیے، جس ذات کی آمد صرف مسلمان نہیں یہودی بھی مانتا ہے، عیسائی بھی مانتا ہے، ہندو کے پاس چلے جائیے گا، ان سے جا کے سوال کیجئے گا، وہ ہندوؤں کی تو بہت ساری میں نے نعتیں پڑھی ان کے شاعروں کی، فقط مسلم کا ہی محمد پہ اجارہ تو نہیں، ان کا بڑا مشہور شاعر ہے، وہ کہتا ہے کہ فقط مسلم کا ہی، ہمیں کہتا ہے مظاہر ہے ہمارا نام تو مسلمان ہے، فقط مسلم کا ہی تو محمد پہ اجارہ نہیں،
محمد صرف تمہارے نہیں، محمد ہمارا بھی ہے۔ میں نے پوچھا جناب وجہ کیا ہے؟ میرے ساتھ یہاں کورنٹیل میں پڑھتا تھا، میں نے کہا جی وجہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا جی ہمارے جو بڑے ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ جب ہمارے اوپر حالات بڑے تنگ ہو جائیں اور جب حالت یہ ہو جائے کہ ہماری جان نہ نکل رہی ہو اور لکڑیوں میں جلا بھی دیا جائے اور پھر بھی جان نہ نکل رہی ہو، تو کہتے ہیں ہم ایک منتر پڑھتے ہیں اور وہ ایک خاص منتر ہے، اس سے جان نکل جاتی ہے اور تکلیف سے بچت ہو جاتی ہے۔ میں نے کہا جی وہ کون سا منتر ہے؟ کہتے ہیں ہم تمہارے محمد کا نام لیتے ہیں۔ اب ہندو تو نام محمد سے وفا لے لے، ہندو تو نام محمد سے نفع لے لے، ہندو کو تو یہ پتہ ہو کہ محمد عربی کا نام نفع دیتا ہے، اور آج مسلمانوں کے گروہ لڑتے پھریں کہ ہم نے ربیع الاول منانا ہے کہ نہیں منانا۔ میں نے کہا یہ میرا موضوع نہیں ہے، میں تو آپ کے سامنے ایک کھلی کتاب رکھنا چاہتا ہوں، میں آپ کے سامنے دلائل رکھنا چاہتا ہوں، اس کے بعد فیصلہ آپ نے کرنا ہے، فیصلہ آپ نے کرنا ہے۔ میں نے کوئی اپنا فیصلہ آپ کو نہیں سنانا کہ آپ نے کیا کرنا ہے۔ میرا صرف ایک سوال ہے، اور آپ کو یہ سوال ہر انسان سے، مسلمان سے بڑھ کے نہیں، آگے انسان سے جس کا تعلق کسی بھی مذہب سے ہے، اس سے یہ سوال ضرور کرنا چاہیے، بتا ہمارے نبی اور حضرت سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے اگر دنیا کو فائدہ ہوا ہے تو جب بھی ان کی آمد کا دن آئے تو ہمیں یاد ضرور کرنا چاہیے کہ آج کا وہ دن ہے جس دن وہ آقا آئے اور غریب اور مفلوق الحال لوگوں کو اللہ نے عزتوں سے نواز دیا۔ میں بڑے واضح اور کلیئر لفظوں میں کہنا چاہتا ہوں، یہ ہمارے ساتھ بالکل ہماری مسجد کی دیوار کے ساتھ سکول اور ساتھ چرچ ہے۔ چرچ کا میں احترام کیوں کرتا ہوں؟ آپ سے میں کیوں کہتا ہوں خطبوں میں کہ چرچ کے آپ نے بے ادبی نہیں کرنی، ان کے معبد کا ہم نے خیال کرنا ہے، تمام کی عبادت گاہوں کا تحفظ ہم نے کرنا ہے۔ میں آپ کو خطبوں میں کہتا ہوں اور آپ سے کہتا ہوں اور خود بھی اس پہ ایمان رکھتا ہوں۔ یہ مجھے کس نے بتایا کہ غیر مسلموں کی عبادت گاہوں کا بھی تحفظ کرنا ہے، غیر مسلموں کی عبادت گاہوں کو بھی نقصان نہیں پہنچانا، ان کا تحفظ کرنا ہے۔ ان غیروں کی عبادت گاہوں کو تحفظ کوئی نہیں تھا، تحفظ کس نے دلوایا؟ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے دلوایا۔ یہ بڑی واضح بات ہے، یہاں تک کہ اگر کوئی گرجا گھر بھی ہے، کوئی کلیسا بھی ہے، کوئی مندر بھی ہے، ہم اس کی بھی توہین نہیں کرتے، ہم اس کی توہین پر ایمان نہیں رکھتے اور مسلمانوں کو روکتے ہیں کسی کی توہین اور بے ادبی نہیں کرنی۔ کیوں؟ ہمارے رسول نے ہمیں بتایا ہے کسی کی عبادت گاہ کی توہین نہیں کرنی۔ تو پھر کیوں نہیں عیسائی مانے گا کہ ہاں آج اگر ہمارا چرچ بچا ہے، مسلمانوں کی ساری آبادی ہے، ہم یہاں امن سے بیٹھے ہیں تو اس لیے بیٹھے ہیں کہ انہیں ان کے رسول نے بتایا ہے تمہارا پڑوسی عیسائی بھی ہو تو اس کا بھی خیال کرنا۔ یہ جائے کہ آج مسلمان ہم سے پوچھتا پھرے، سوشل میڈیا پہ سوالات چل رہے ہیں، ایک طوفان بدتمیزی ہے۔ سوشل میڈیا جہاں فائدے کی ایک بڑی اچھی چیز ہے، وہاں یہ مس گائیڈ بھی بہت کرتا ہے اور وہاں اس کا مس یوز بھی بہت زیادہ ہو رہا ہے۔ آئے دن سوال یکم ربیع الاول آیا، ربیع الاول منانا ہے کہ نہیں منانا، اس پہ خوشی کرنی ہے کہ نہیں کرنی، اس کے دن یہ کام کرنا ہے کہ نہیں کرنا، یہ ہونا ہے کہ نہیں ہونا، ہم کہاں تک جائیں، کیا کریں، وہ جائز ہے کہ ناجائز ہے۔ میں نے اس پہ کوئی فتویٰ نہیں جاری کیا، میں نے تو آپ کو بس سارا ایک آئینہ اور تصویر آپ کے سامنے رکھی ہے کہ آپ جب انسانیت ظلم، بربریت، مصائب، آلام اور ظالمانہ رویوں کا شکار تھی، بھائی بھائی کا دشمن، باپ بیٹا، بیٹا باپ کا دشمن، بیٹی باپ کی شفقت سے محروم اور بیٹی اپنے باپ کو زندہ نہیں دیکھ سکتی، ابھی وہ دیکھنے کے قابل بھی نہیں ہے اور بولنے کے قابل بھی نہیں ہے، تو اٹھا کر اس کو مٹی میں دفن کر دیا جاتا ہے۔ تو آخر پھر کوئی ذات آئی جس نے یہ مقام دیا کہ آج بیٹیاں اپنے باپ کی محبت میں، اور باپ بیٹے سے اتنی محبت کرے نہ کرے اپنی بیٹی کے لیے جان بھی قربان دینے کو تیار ہو جاتا۔ سوال ہے یہ محبت بیٹی کی باپ کے دل میں کس نے پیدا کی؟ یہ سوال ہے، یہ سوالات ہیں ہمارے۔ بھئی یہی تو بیٹی تھی، وہ بھی تو باپ تھا، ایک وہ باپ تھا کہ اٹھاتا اور جا کر مٹی میں دفن کر دیتا، اور ایک باپ ہے وہ اب اٹھاتا ہے اور سینے سے لگا لیتا ہے۔ بیٹا بھی ہوتا ہے تو بیٹے کو کہتا ہے چل
بیٹی کو پیار کرتا ہے، بیٹی کو کوئی بھائی بھی بات کرے تو ڈانٹ دیتا ہے، خبردار بہن کو کچھ کہا ہے، بیٹی سے محبت کرتا ہے، بیٹے کا پتہ لینے نہ جائے، بوڑھا ہو جائے چل بھی نہ سکے تو اپنے اسے پہ، آسرے پہ، سہارے پہ چل کے بھی بیٹی کے گھر بھی جاتا ہے اور اس کا خیال بھی رکھتا ہے، بیٹے کو عیدی دے نہ دے، بیٹی کے لیے جتنا نادار اور غریب باپ ہو وہ چاہے ایک تھوڑا سا کچھ بھی کیوں نہ ہو وہ بھی دینے کے لیے اس کے گھر میں وہ جناب سہارے کے اوپر چل کے جاتا ہے۔ یہ محبت کس نے پیدا کی ہے؟ جس نے اتنی محبتیں پیدا کی ہیں، ہمارے اوپر فرض ہے کہ نہیں جب اس کا یوم آئے تو ہم بھی کوئی محبتوں کے چراغ جلائیں۔ میں اس پہ اور دلائل، بہت دلائل ہے میرے پاس، آیات و حدیث سے، میں اس پہ نہیں جانا چاہتا، میں آپ سے وہ باتیں کر رہا ہوں جو میرا عام سننے والا بندہ بھی اس کو سمجھ آ جائے، جو آیتیں نہیں یاد کر سکتا، حدیث سے نہیں یاد کر سکتا، یہ باتیں تو یاد کر سکتا ہے۔ جب بھی کوئی اس سے بات کرے کہ جناب یہ نہیں منانا، یہ نہیں کام کرنا، تو وہ اس سے یہ تو سوال کر لے، جناب تیرے ہاں اولاد ہے؟ اولاد نہیں ہے تو چلو بیٹا تو ہے نا کسی کا، تیرے ہاں ماں باپ ہے؟ جی ہے۔ اچھا کبھی سنا ہے ماں کے قدموں میں جا کے تو بیٹھتا ہے اور دعا کرواتا ہے، اور اگر فوت ہوگی تو اس کی قبر پہ بھی جاتا ہے؟ بتا یہ محبت تجھے کس نے دی ہے کہ آج بھی ماں کے قدموں میں جا کے قبر پہ بھی بیٹھ کے دعا کرنے جاتا ہے، دعا کروانے جاتا ہے؟ کس نے تجھے بتایا تھا؟ یہ تو ماں کو جناب جنگلوں میں چھوڑ آتے تھے، تو کہے گا مجھے میرے دین نے بتایا۔ دین کس نے ہمیں بتایا؟ دین تو محمد مصطفیٰ نے بتایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اچھا ربیع کا معنی کیا ہوتا ہے؟ عربی زبان کا لفظ ہے، ربیع کہتے ہیں بہار کو، ربیع الاول پہلی بہار۔ اچھا دنیا پہ کبھی بہاریں آئی نہیں تھی، دنیا پہ کبھی بہاریں آئی نہیں تھی، اور پہلی بہار آئی کب؟ جب اس انسانیت کو محمد مصطفیٰ نصیب ہو گئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب مفلوق الحال اور غریب اور نادار وہ اپنا سر اٹھا کے جی رہے ہیں، اور بڑے خوش، اور وہ جو غلامی کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے، سبحان اللہ کیا کمال ہے اس ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات کی آمد کا، کیا فیض ہے کہ وہ عرب معاشرہ جہاں پر نظام ہی سرداری اور غلامی کا تھا، جہاں پر انسان بکا کرتے تھے، آپ جانتے ہیں، آپ سمجھتے ہیں، جہاں پر انسانوں کی سیل لگتی تھی، انسانوں کی منڈیاں لگتی تھی، غلام بیچے جاتے تھے، عورتیں بیچی جاتی تھی، لونڈیاں خریدی جاتی تھی، وہاں پہ کیا ہوا؟ آپ کے اور میرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا انسانیت کا درس دیا ہے، کیا محبت کا درس دیا ہے، اور کیا بہار آئی غلاموں کے اندر کہ ایک دن جناب سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بحیثیت فاتح مکہ میں داخل ہوتے ہیں، اور اب وہاں وقت اذان ہوا چاہتا ہے، آپ نے دیکھا اب جناب اذان دینی ہے، اب اذان کون پڑھے گا؟ حضور کے رشتہ دار بھی موجود ہیں، جناب علی بھی موجود ہیں، جناب عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بھی موجود ہیں، جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود ہیں، جناب عثمان ذو النورین بھی موجود ہیں، جناب فاروق اعظم بھی موجود ہیں، بڑے بڑے کبار صحابہ وہاں موجود ہیں، اور ان کی موجودگی یقیناً لوگوں کے لیے ایک بہت بڑا ایک لمحہ تھا کہ آج کون جا کے اذان پڑھے گا۔ سرکار نے فرمایا آج اذان کعبے کی چھت پہ پڑھی جائے گی، فاتح مکہ نے فرمایا آج اذان کعبے کے چھت پہ پڑھی جائے گی، تاکہ پوری دنیا کے لوگوں کو اور خاص طور پہ عرب والوں کو پتہ چل جائے کہ کعبے کے مالک آگے ہیں، کعبے کو سنبھالنے والے آگے ہیں، اور کعبہ جو بتوں سے بھرا پڑا تھا اب اسے صاف کر دیا گیا ہے، اب یہاں پر کوئی بت نہیں رہے گا، اب یہ اللہ کا گھر ہے، یہاں اللہ کی صدا ہی بلند ہوگی۔ میرے آقا نے ایسے مڑ کے دیکھا، سارے صحابہ کرام تمام آپ کے غلامان وہاں پہ موجود ہیں اور کھڑے ہیں دست بستہ کہ کون کس کو یہ اعزاز ملتا ہے کہ آج کعبے کی چھت پہ چڑھ کر، کعبے کے اوپر چڑھ کے، کعبے کے چھت کے اوپر چڑھ کے آج اذان پڑے گا، کعبہ نیچے ہوگا، وہ کعبے کے اوپر ہوگا، کتنا بڑا اعزاز ہے، سب دیکھ رہے ہیں۔ سرکار نے نگاہ کرم فرمائی، سرکار نے ایک غلام کی طرف دیکھا، اور غلام بھی کہاں کا ہے؟ عربیوں کا نہیں ہے، حبش کا رہنے والا ہے، مکہ اور مدینہ کا وہاں رہنے والا غلام نہیں ہے، اس کا مقام تو اور بڑا تھا۔ اس زمانے میں سب سے زیادہ حقارت کی نظر سے دیکھا جاتا تھا حبشیوں کو، جناب رنگ کالا ہے، ہونٹ بڑے ہیں، جناب ناک اینٹھی ہوئی ہے، یہ ہے وہ ہے، لوگ 100 باتیں کرتے تھے۔ میرے آقا نے حبش کے رہنے والے ایک غلام کی طرف اشارہ فرمایا، فرمایا تعال یا بلال فاصدل علی الکعبہ علی سقف الکعبہ فاذن فی الناس، فرمایا بلال آج کعبہ کی چھت پہ چڑھ کر اذان لوگوں میں سنا دے۔
علی مرتبہ سامعین، اب دنیا حیران ہوئی، یہاں قبیلہ ہاشم کے سردار بھی کھڑے ہیں، یہاں قبیلہ قریش کے عظیم لوگ بھی کھڑے ہیں، یہاں میرے آقا کے خاندان کے لوگ کھڑے ہیں، علی مرتضیٰ کھڑے ہیں، جناب حضرت عباس موجود ہیں، بڑے بڑے لوگ حضور کے خاندان کے یہاں پر موجود ہیں، لیکن کعبے کی چھت پہ چڑھ کر اذان کس سے دلوائی جا رہی ہے؟ حبش کے غلام سے، جناب سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ کیا بتایا جا رہا ہے؟ اب وہ نبی اور وہ رسول آیا ہے جس نے عرب کے سرداروں کو نیچے کھڑا کیا ہے، حبش کے غلام کو چھت پہ چڑھا رکھا ہے۔ جس رسول نے، جس نبی نے، جس عظیم آقا نامدار، تاجدار ختم نبوت جناب سیدنا و سندنا و محبوبنا و محبوب ربنا حضرت سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غلاموں کو اتنے حقوق دیے ہیں، تو کیا یہ تقاضا نہیں بنتا کہ آج انسانیت جب ان کا یوم آئے، اس یوم کو انسانیت کے لوگ بنائیں؟ ہم پاکستانی ہیں نا جی، 25 دسمبر آتا ہے، ریاستی سطح پر ایک دن منایا جاتا ہے، کس کا؟ محمد علی جناح صاحب۔ ایسا ہی ہے جی، 9 نومبر آتا ہے، ایک دن منایا جاتا ہے، حضرت علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ہم دن مناتے ہیں۔ کیوں مناتے ہیں؟ پوری دنیا کے مسلمان جہاں بھی ہوتے ہیں 25 دسمبر کا یوم مناتے ہیں، پوری دنیا میں جہاں مسلمان بیٹھا ہوتا ہے۔ پاکستانی ہمارا، جتنے بھی پاکستانی اس میں عیسائی بھی، یہودی، سارے جتنے بھی ہندو بھی، وہ بھی سارے ان کا پاکستان تو ہے، جس کے پاس آئی ڈی کارڈ ہے پاکستان کا، وہ دنیا میں جہاں بھی بیٹھا ہے اوورسیز پاکستانی، وہ مناتا ہے۔ 9 نومبر بھی مناتا ہے، 14 اگست آتا ہے، آپ ٹی وی پہ دیکھتے ہوں گے، باہر کے ہمارے پاکستانی بھائی یوم 14 اگست مناتے ہیں کہ نہیں مناتے؟ بیٹھے امریکہ میں لیکن منا رہے ہیں، کیوں؟ ہمارا ملک وہ ہے، ہمارے پاس آئی ڈی کارڈ وہاں کا ہے، ہم وہاں کے باشندے ہیں، ہم اوورسیز پاکستانی ہیں۔ کیوں؟ اس دن ہمیں ایک انعام ملا۔ کیا انعام ملا؟ ہمیں آزادی کی صورت میں خطہ ملا، اللہ نے ہمیں خطہ عطا کیا، ہم اس دن کو منا رہے ہیں۔ اور 25 دسمبر کیوں منا رہے ہیں؟ حضرت قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جس نے ہمیں یہ پاکستان کا ٹکڑا لے کے دیا، اس عظیم مرد حر نے دیانتداری کا مظاہرہ کیا، ہم ان کا یوم پیدائش بھی مناتے ہیں، کبھی کسی نے اعتراض نہیں کیا اس پہ۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ مفکر پاکستان ہیں، انہوں نے تصویر دی تھی پاکستان کی، اور محمد علی جناح کو لوگ تیار کر کے دیے تھے، اسی نے تو جگایا اپنی نوجوان نسل کو۔ کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا کردوں تھا جس کا ہے تو ایک ٹوٹا ہوا تارا، اس قوم کو شمشیر کی حاجت نہیں رہتی، ہو جس کے جوانوں کی خودی صورت فولاد، محبت مجھے ان جوانوں سے ہے ستاروں پہ جو ڈالتے ہیں کمند، عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری، ایک بہت لمبا ایک موضوع ہے۔ یہ سارے اشعار کس نے کہے؟ علامہ صاحب نے کہے، اور یہاں کے لوگوں کو بیدار کیا، جگایا۔ اور غلامی میں نہ کام آتی ہیں شمشیریں نہ تدبیریں، جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں۔ لوگوں کو جگایا، کہا اٹھو، کیوں غلامی میں رہ رہے ہو، زنجیروں کو توڑ دو اور آزاد ریاست لو۔ یہ بندے کس نے تیار کر کے دیے؟ حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ اور ہم کیا کرتے ہیں؟ ان کا یوم بھی مناتے ہیں، کیوں؟ ہمارے محسن ہیں۔ بتائیے، جنہوں نے ایک ٹکڑا لے کے دیا، ان کا یوم منانے پہ تو کوئی اعتراض نہ کیا جائے، اس پہ تو ہمیں سوال نہ پوچھے جائیں، ہمیں جناب میسج نہ کیے جائیں، اور علامہ صاحب کے دن پر بھی ہمیں کوئی سوال نہ کیا جائے۔ لیکن وہ نبی اور وہ رسول محمد علی جناح نے ساری دنیا کو آزادی لے کے نہیں دی، صرف 22 کروڑ اب ہوئے ہیں، اس وقت تو یہ بھی تعداد نہیں تھی، صرف ایک ٹکڑے کو لے کر دی ہے۔ تو پوری دنیا میں محمد علی جناح کو لوگ جانتے ہیں کہ نہیں جانتے؟ اور ہمیشہ اس کو اچھے نام سے یاد اس لیے کرتے ہیں کہ جناب اس نے انسانیت کا بھلا کیا اور لوگوں کو آزاد ریاست لے کے دی۔ اسی طرح علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، تو بتائیے ایک ٹکڑا لینے والا دنیا میں یاد رکھا جاتا ہے، صرف ہمارے ہاں نہیں، پوری دنیا کے ممالک میں جو ان کے فاؤنڈر ہیں۔ ہندوستان میں آج بھی گاندھی جی کو پوجا جاتا ہے کہ نہیں پوجا جاتا؟
اس طرح جس ملک کی آپ بات کریں ہر جگہ پر یہی ہے، جو ان کا محسن ہے اس کو وہ یاد رکھتے ہیں، اور جب ان کا دن آتا ہے اس دن کو پوری دنیا میں دھوم دھام سے مناتے ہیں۔ بتاؤ، جس نے ایک ٹکڑا نہیں، ایک حصہ نہیں، ایک خاندان نہیں، ایک قوم نہیں، جس نے پوری دنیا کی انسانیت کو آزاد کروایا ہو، اس کا یوم کس انداز میں منانا چاہیے؟ اس سے بڑی اور کیا دلیل ہو سکتی؟ ہاں، اس میں ضرور ہم کہتے ہیں منانے کے انداز ٹھیک ہونے چاہیے، قرآن و سنہ کتابیں ہونے چاہیے، اس میں غلط رسومات نہیں ہونی چاہیے، ہم اس کی مذمت کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اور ان کے نام کا میلاد منایا جا رہا ہو اور اس پر کوئی خرافات کی جائیں، ہم اس کے خلاف ہیں، ہم اس کو تسلیم نہیں کرتے، ہم اس کو قطعاً برداشت نہیں کرتے۔ کئی ایسی محفل میں خود گیا ہوں جہاں پر نعت رسول شروع ہوئی اور ساتھ وہ ڈھول ڈھمکا شروع ہو گیا، میں نے کہا یا ان کو بھیج دو یا مجھے بھیج دو۔ ہمارے رسول نے ان کو نہیں جائز قرار دیا، حرام قرار دیا ہے۔ جس رسول کا میلاد کروا رہے ہو اسی رسول کے میلاد کی محفل میں بیٹھ کے ان کے خلاف عمل کر رہے ہو، یہ ببانگ دوحل میں کہہ رہا ہوں۔ اور ہمارے جامعات سے فتوے چھپ چکے ہیں، جامعہ نعیمیہ سے، جامعہ نظامیہ سے، جامعہ رضویہ سے باقاعدہ طور پہ یہ فتاوے آ گئے کہ جناب یہ ناجائز اور حرام ہے، ہم اس کو جائز نہیں سمجھتے۔ اس کے علاوہ اور کوئی چیز جو لوگ کرتے ہیں، خرافات کرتے ہیں، ہم اس کو جائز نہیں سمجھتے۔ ہاں، وہ حبیب کا ذکر جس طرح ذکر آپ کے اور میرے نبی کے صحابہ نے کیا، جس طرح آپ کا ذکر آپ کے تابعین نے کیا، اس کے بعد تبع تابعین نے کیا، علماء امت نے کیا اور صوفیاء نے کیا، ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ، باوضو ہو کر احترام کے ساتھ آقا کا ذکر ہو رہا ہو، آقا کا نام لیا جا رہا ہو، آقا کی حمد و ثنا کی جا رہی ہو، آقا کے محامد بیان کیے جا رہے ہوں، اللہ کا قرآن پڑھا جائے، قرآن کی روشنی میں عظمت مصطفیٰ کو بیان کیا جائے۔ جب ایسا میلاد آپ منائیں گے تو میں ذمہ داری سے عرض کرتا ہوں، جب تک آپ سنتے رہیں گے آپ کے نامہ اعمال میں نیکیاں رب لکھواتا رہے گا، گناہ مٹتے رہیں گے۔ یہ قرآن و سنہ کی روشنی میں عرض کر رہا ہوں۔ اس وقت آپ اور میں یہاں بیٹھے ہیں، یہ ہم حضور کا میلاد پڑھ رہے ہیں، میں آپ کے سامنے یہ سب سے اچھا طریقہ ہے میلاد کا، سارے ادب کے ساتھ باوضو بیٹھے ہیں الحمدللہ، اور ایک شخص آپ کے سامنے قرآن و سنہ پڑھ رہا ہے اور آپ کو اس یوم کے حوالہ سے اس کی حقیقت بتا رہا ہے اور آپ کی آمد کے حوالہ سے کیا تبدیلی ہے اس دنیا کے اندر، اور جب آپ تشریف نہ لائے تو کیا حالات تھے دنیا کے، جب آ گئے تو دنیا نے کیا کایا پلٹا اور اس کی اصل وجہ کیا تھی، اور اس کے بعد ہم حقیقت بعثت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سمجھ رہے ہیں۔ میرا یقین یہ ہے کہ اس طرح کا میلاد اور اس طرح کا ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو آپ اور میں کر رہے ہیں، میرا خیال ہے کوئی بھی کسی بھی مکتبہ فکر کا آدمی ہوگا اس پر وہ اعتراض نہیں کر سکتا۔ میرا نہیں خیال کہ اس پر کوئی اعتراض، اور اگر کوئی اس پر بھی اعتراض کرے گا تو یقیناً ہمیں اس کو سمجھانے اور اس کی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے، اور اس میں ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم دلائل کے ساتھ، ہم قرآن و سنہ کے ساتھ، ہم حقائق کے ساتھ، ہم تاریخ کے ساتھ اور دنیا کے تناظر میں اور دنیا کے تاریخ کے آئینے میں دنیا کے سامنے یہ بات باور کرائیں کہ ہمارے نبی، ہمارے رسول حضرت سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ عظیم محسن انسانیت ہیں، صرف محسن مسلم نہیں ہیں، آپ کے اور میرے نبی محسن انسانیت ہیں۔ اور یہی وجہ تھی کہ یہودی اور عیسائی بھی اپنی امانتیں رکھوانے کے لیے در مصطفیٰ پہ آیا کرتے تھے، یہ سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ کافر آپ کو جادوگر کہتے رہے، کافروں نے آپ کو مجنون کہا، کافروں نے آپ کے دین کو تسلیم نہیں کیا، لیکن آج تک ایک کافر یہ نہیں کہہ سکا کہ نعوذ باللہ محمد عربی نے جھوٹ بولا ہے، ایک کافر نہیں کہہ سکا، ایک کافر یہ نہیں کہہ سکا
کہ نعوذ باللہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے امانت میں خیانت کی ہے، اور جب آپ نے اعلان کیا تھا اپنی نبوت کا تو آپ نے کیا فرمایا تھا؟ اے لوگو، اگر میں یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے ایک بہت بڑا لشکر تم پہ حملہ کرنے والا ہے تو کیا تم مان لو گے؟ تو تمام کافروں نے کہا تھا ہم مان لیں گے، اس لیے کہ ہم نے آپ کو 40 سال میں کبھی بھی جھوٹ بولتے ہوئے نہیں پایا۔ سرکار نے فرمایا اگر میں یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے تم پہ کوئی ایک گروہ حملہ کرنے والا ہے تو کیا میری بات کی تصدیق کرو گے؟ پہلے اقرار کروایا، تصدیق۔ تو لوگوں نے کہا ہم بغیر دیکھے آپ کی بات کی تصدیق کر دیں گے، اس لیے کہ آپ کی زبان پہ ہمیشہ آیا ہی سچ ہی سچ۔ یہ کردار کی بلندی ہے۔ مسلمانوں، آج میلاد کے موقع پر جو میں آپ کو پیغام بھی دینا چاہتا ہوں، آج ربیع الاول کے موقع پر مسلمان بڑے ذوق سے آقا کا یوم بھی منائے، یہ ہمارا حق ہے اور ہمیں منانا چاہیے۔ آقا کا ذکر بھی کرے، یہ ہمارے اوپر فرض ہے اور یہی احسان کا بدلہ ہے۔ آج آپ اور میں عزت کے ساتھ بیٹھے ہیں تو یہ صدقہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ آج اگر گھر میں باپ کی عزت ہے تو یہ صدقہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ آج اگر ماں کو عزت ہے تو یہ صدقہ میرے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے۔ آج اگر بیٹی عزت اس کی محفوظ ہے تو یہ صدقہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے۔ آج اگر اولاد کے پاس کچھ حقوق ہیں اور آج اگر باپ اور ماں باپ کے پاس کوئی حقوق ہیں اور آج اگر کسی معاشرے میں کوئی معاشرے میں حقوق ہیں اور کسی کے ساتھ احساس محبت ہے، احساس مروت ہے اور پڑوس میں اور رشتوں میں محبت ہے تو یاد رکھنا یہ صدقہ صرف اور صرف محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ وگرنہ یہ انسانیت کبھی یہ قریب آ سکتی تھی؟ یہ تو خون کے پیاسے تھے، یہ تو گردنیں اڑانے پہ فخر کرتے تھے، یہ تو نسلیں مٹا دینے پہ فخر کرتے تھے اور ان کے ہاتھوں میں تلواریں ہوا کرتی تھی۔ آپ کے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ انقلاب برپا کیا کہ جن کے ہاتھوں میں تلواریں تھیں، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ہاتھوں میں تسبیحاں پکڑا تھی، اور وہ جو لوگوں کے راستے کاٹا کرتے تھے اور راہزنی اور ڈکیٹی پہ ناز اور فخر کیا کرتے تھے، وہ اپنے بھائیوں کی عزتوں کے محافظ بن کے فخر محسوس کیا کرتے تھے۔ اور یہ تربیت کا اثر تھا، یہ آمد مصطفیٰ کا ایک صلہ اور بدلہ تھا کہ جنگ کے دوران جناب 4 زخمی پڑے ہیں، ایک گلاس پانی کا آتا ہے، ایک جام پانی کا آتا ہے کہ زخمیوں کو پلایا جائے۔ پہلا کہتا ہے دوسرے کو پلا دے، وہ زیادہ کرا رہا ہے۔ دوسرا کہتا ہے نہیں میرے تیسرے بھائی کو پلا دے، وہ زیادہ شدت میں ہے۔ تیسرا کہتا ہے میرے چوتھے بھائی کو پلا دے، وہ زیادہ تکلیف میں ہے، اس کا خون زیادہ بہہ گیا ہے، میں برداشت کر لوں گا۔ جب واپس آتا ہے چاروں جام شہادت نوش کر چکے ہیں، چاروں کی روح پرواز کر جاتی ہے، جام ویسے پڑا ہے۔ بتاؤ یہ محبتیں کس نے پیدا کی؟ یہ محبتیں ربیع الاول میں آنے والے محمد عربی نے پیدا کی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس لیے آج میلاد کے موقع پر آقا کے میلاد کا معنی عربی زبان میں پیدائش، آپ کی اس پیدائش کے ماہ مبارک میں اس تاریخ پہ بھی نہیں جانا جا رہا کہ جی تاریخ کون سی ہے۔ لوگ کہتے ہیں جی 9 ہے، 10 ہے، 11 ہے، 12 ہے۔ بھائی کوئی تاریخ ہو، جون سی تاریخ ہو، تاریخ سے اوپر کی بات ہے۔ آقا تو آ گئے نا جی، آقا تو تشریف لے آئے، جب آ گئے اب تاریخوں کی کیا بات رہ گئی؟ بس اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ اب ہم نے اپنی غلامی کا حق ادا کرنا، اور غلامی کا حق اسی طرح ادا ہوگا کہ ہماری سیرت، ہمارا کردار، ہمارا کریکٹر، ہماری سوچ، ہماری یہ توجہات اور ہمارے معاملات اور ہمارے معاشرتی رویے اور ہماری معاشرتی جو ذمہ داریاں ہیں وہ کس انداز میں ادا ہوں؟ جیسے تاجدار محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں مدنی شہر میں، مدینہ منورہ میں منبر پہ کھڑے ہو کے ہمیں درس دیا تھا۔ اگر ہم نے اپنی زندگیوں کو اس کے مطابق کر لیا تو مبارک ہو، سب سے بڑا میلاد آپ نے منایا ہے۔ اور اگر ہم نے سارا کچھ کر لیا، دیگیں بھی پکا لی، لنگر کھا بھی لیے، لنگر کھلا بھی لیے، گھر پہ چراغاں کر بھی لیا، جھنڈیاں لگا بھی لیں،
سارا کچھ کر لیا، لیکن اپنا کریکٹر نہ بدلا، اپنا کردار نہ بدلا، اپنے رویے نہ بدلے، وہ رویہ، وہ کریکٹر، وہ کردار جو آپ کا اور میرا رسول ہم سے چاہتا ہے، تو یاد رکھنا نہ دیگیں پھر فائدہ دیں گی، نہ پھر وہاں چراغاں فائدہ دے گا، نہ وہاں جھنڈیاں فائدہ دیں گی، کچھ بھی فائدہ نہیں دے گا، کیونکہ حقیقت میلاد کیا تھی؟ آقا کی سیرت کو اپنے اوپر لاگو کرنا، وہ تو ہم نے کی نا، اور جس نے اپنے اوپر حضور کی اس سیرت کو اپنا لیا، مبارک ہو، اس نے ربیع الاول کے اندر حضور کے میلاد کا حق ادا کر دیا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا اللہ کرم سے